بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 5واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، جوانی، شادی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مشہور واقعہ ہوا تعمیر کعبہ کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنا، حجر اسود کی تنصیب کے حوالے سے ان واقعات کا ذکر کیا۔ آج ہماری گفتگو کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے پہلے کی جو صفات مبارکہ ہیں ان سے ہم کریں گے گفتگو کا آغاز، اور پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی، کس طرح آغاز ہوا، ان امور کا ذکر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ نبوت سے پہلے، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تفکر اور تدبر کا شائق پایا گیا، یعنی آپ ایک طویل تفکیر اور تدبر میں محو رہتے، طویل خاموشی آپ اختیار کرتے، زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے، یعنی اپنے معاشرے کے بارے میں آپ سوچتے رہتے، جو ظالمانہ نظام رائج تھا اس کو کس طرح تبدیل کیا جائے اس کے بارے میں سوچتے رہتے، غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا تھا، عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا تھا، حقوق کے حوالے سے جو بنیادی حقوق تھے انہیں کس طرح پامال کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ آپ نے ہمیشہ اچھے کاموں میں حصہ لیا، جیسے تعمیر کعبہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برے کام میں نہ کبھی حصہ لیا، نہ کبھی تعاون کیا۔ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، آپ نے کبھی شراب نہیں پی، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ آپ صدق کے، سچائی کے پیکر تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے، ہمیشہ کمزور کی مدد کرتے، آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتی، آپ کے الفاظ ہیں: انت تحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ کمزور کی مدد کرتے ہیں، جو غریب ہے اس کو آپ پیسے عطا کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور جو مصیبت زدہ ہیں، کمزور ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ صفات حمیدہ نبوت سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 37 برس کے ہوتے ہیں تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تفکر اور تدبر ہے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، معاشرے کے بارے میں، معاشرے میں جو ظالمانہ نظام رائج ہے اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں، اور جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر تشریف لے جاتے اور وہاں آپ کئی دن اور کئی راتیں گزارتے۔ آپ کچھ کھانے پینے کا سامان، کچھ ستو ساتھ لے جاتے اور وہاں بیٹھ کے اللہ کے بارے میں، اللہ کی کائنات کے بارے میں، اللہ کی مخلوق کے بارے میں، اس معاشرے کے بارے میں جس میں آپ رہ رہے ہیں، اور اس کے
ظالمانہ نظام کے بارے میں کہ اس کی کس طرح اصلاح کی جا سکتی ہے، آپ تفکر کرتے، تدبر کرتے، سوچ بچار کرتے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سب سے پہلے وحی کا آغاز ہوا وہ سچے خواب کی شکل میں ظاہر ہوا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کو خواب آنے لگے جو صبح روشن کی طرح سچ ثابت ہوتے، آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ سچ ثابت ہوتا۔ اسی طرح یہ تقریباً 6 ماہ کا عرصہ ہے جس میں بخاری شریف کی اس روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں ثم حبب الیہ الخلاء، کہ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے، وکان یخلو بغار حراء فیتحنث فیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں چلے جاتے اور وہاں تنہائی میں بیٹھتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ پھر آپ فرماتی ہیں فیتحنث فیہ وہو التعبد اللیالی ذوات العدد، کہ کئی راتیں آپ غار حراء میں جا کے بیٹھتے اور اللہ کی عبادت کرتے، پھر اپنے گھر واپس آتے اور مزید کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر دوبارہ غار حراء میں تشریف لے جاتے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ غار حراء میں موجود تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو جبریل علیہ السلام آپ کو گلے سے لگاتے ہیں اور زور سے بھینچتے ہیں، جیسے ہم کسی سے زور سے گلے ملتے ہیں، اور پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ اقرأ، پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو دوبارہ اور پھر تیسری دفعہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو پہلی وحی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو تمہارا پروردگار بہت کرم والا ہے جس نے انسانوں کو قلم سے سکھایا اور انسانوں کو وہ سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، آپ پر خوف طاری ہو گیا، اور آپ فوراً واپس آتے ہیں مکہ غار حراء سے، اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کوئی اوڑھنی دیں، کوئی چادر دیں، اور وہ چادر لے کے لیٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، تو آپ انہیں واقعہ بتاتے ہیں کہ یہ ہوا، اور کہتے ہیں کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہیں تسلی دیتی ہیں اور یہ فرماتی ہیں کہ آپ ایک عظیم شخصیت ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، مہمان کی عزت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی آپ کے یہ جو اعمال ہیں انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ انہیں لے کے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں۔ یہ ایک عالم دین ہیں جو بت پرستی چھوڑ کے عیسائی مذہب اختیار کر چکے ہوتے ہیں، انہوں نے توریت اور انجیل کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، تو ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ میرے خامند ہیں محمد، ان سے آپ بات کریں، ان کی بات سنیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری بات سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، یہ تو فرشتہ وہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ قریش جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میری اتنی عزت کرتے ہیں، کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ ہاں، جس شخص نے بھی ایسا دعویٰ کیا ہے جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں، تو اس کی قوم نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ لوگ آپ کو نکالیں گے، تاکہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکوں، آپ کی مدد کر سکوں۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ چند دن بعد ہی ورقہ بن نوفل فوت ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو وحی کا سلسلہ ہے جو غار حرا میں شروع ہوا، یہ کچھ عرصے کے لیے موقوف ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ فرشتہ، وحی کا فرشتہ جو آیا تھا، وہ دوبارہ کب آئے گا۔ یہاں تک کہ جیسا کہ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پریشانی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آپ پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں، اور ایک کیا کہنا چاہیے، ڈپریشن کی کیفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی الفاظ میں بتاتے ہیں کہ میں کبھی کبھی اتنا پریشان ہوتا کہ میرا جی چاہتا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھوں اور وہاں سے چھلانگ لگا دوں، خودکشی کر لوں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بعض دفعے ایسا بھی ہوا کہ میں اس نیت سے کسی پہاڑ پر چڑھنے لگا، اور جب میں چوٹی پہ پہنچتا تو وہی فرشتہ مجھے نظر آتا اور کہتا کہ اے محمد، تم یقیناً اللہ کے رسول ہو، تم اللہ کے نبی ہو۔ تو اس بات سے مجھے تسلی ہو جاتی اور میں واپس نیچے اتر آتا۔ اور یہ جو عرصہ ہے جس میں وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے، بعض علماء کے نزدیک یہ 2.5 سال سے 3 سال تک ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو کہ فتح الباری میں ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ عرصہ چند دن کا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور یہی روایت زیادہ اوتھینٹک ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے رکنے کا جو وہ پیریڈ ہے، وہ عرصہ ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ میں جا رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے کچھ آواز سنی، تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو مجھے وہی فرشتہ نظر آیا جو غار حرا میں پہلی دفعہ آیا تھا۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا ایریا ہے اسے اس نے بھرا ہوا تھا، اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور کہا زمیلونی زمیلونی، کہ مجھے کچھ اوڑھنے کے لیے دیا جائے، یعنی ایک خوف کی کیفیت تھی۔ اسی کیفیت میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوتی ہے، سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اس کا ترجمہ ہے، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک کرو اور گندگی سے دور رہو، اور کسی کو اس لیے نہ دو کہ اس سے اور زیادہ لے سکو، اور یہ کہ اپنے رب کی راہ میں صبر کرو۔ اس وحی کے بعد پھر وحی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہو گیا بغیر کسی انقطاع کے۔ ناظرین، یہاں بطور جملہ معترضہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے جو وحی کی قسم ہے وہ ہے سچا خواب، اور تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر کیا کہ جس میں انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، یا اللہ کا اس میں حکم بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس یقین کے ساتھ انہوں نے اطاعت کی کہ والد صاحب نے جو خواب دیکھا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی وحی ہے۔ تو پہلی قسم جو ہے وحی کی وہ سچا خواب ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ
فرشتہ وحی حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دیں، جیسا کہ حدیث میں ہے ان روح القدس قد نفث فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها واجلها، کہ جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنا رزق اور اپنی عمر پوری نہ کر لے۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی وحی کی کہ فرشتہ وحی یعنی جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دیں، وہ وحی شمار ہوگی۔ تیسری قسم یہ ہے کہ فرشتہ وحی انسان کی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اس صورت میں جو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ بھی فرشتہ وحی کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ اکثر حضرت جبریل علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے جن کا نام دحیہ کلبی بتایا گیا ہے، بہت خوبصورت صحابی تھے، تو جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ تو یہ تیسری قسم ہو گئی۔ چوتھی قسم جو ہے وحی کی، وہ وحی کی سخت ترین یا شدید ترین قسم بتائی گئی ہے۔ اس میں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وصف بیان کیا ہے کہ وہ ایسی تھی جیسے بہت زور زور سے گھنٹیاں بج رہی ہوں، مثل صلصلۃ الجرس۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب اس طرح کی وحی نازل ہوتی، بے شک شدید سردی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ آ جاتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس طرح کی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن ثابت بیٹھے ہوئے تھے، اور کیفیت اس طرح تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھٹنا مبارک ہے وہ آپ کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے گھٹنا مبارک کے اوپر تھا، اور آپ کے گھٹنے کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا اس وحی کے اثر کی وجہ سے کہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ یہ قسم ہے کہ زور زور سے گھنٹیوں کی آواز آتی اور اسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی، اللہ کا پیغام آتا۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ فرشتہ وحی اپنی اصلی شکل میں، یعنی جس صورت میں اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اپنی اصلی شکل میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاتا۔ اور اس طرح کے دو واقعات ملتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں تشریف لاتے ہیں۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر براہ راست وحی کریں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کے واقعے میں نماز کی فرضیت، یہ اس کی ایک مثال دی جا سکتی ہے۔ وحی کی ایک قسم یہ بھی ہے جو کہ ساتویں ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں، جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ واقعہ معراج میں ہی ہمیں یہ مثال بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو فرمائی۔ وحی کی آخری قسم جو ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی حجاب کے گفتگو کریں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پہ علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ہوا، اور بعض علماء کا موقف ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا چیز قرین قیاس ہے، کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا، لیکن علماء نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ بھی وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ یہاں ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح باقاعدہ دین کی دعوت کا آغاز کرنے کا حکم دیا ہے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جو مراحل ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ جو بنیادی مراحل ہیں وہ دو ہیں، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ پھر دونوں دور کے کیا کیا خصوصیات ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ہم
اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.